نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے اس کا اپنا مال ہو، اپنی جائیدادیں ہو، وطن ہو، اولاد ہو، سب کچھ اپنے محبوب کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کو اپنے محبوب سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا ہی اپنے محبوب کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی جو عملی زندگی تھی، عملی زندگی، اب جو محبت تھی حضور سے، اس کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم جب وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ، اور فوراً ہاتھوں پر لے لیتے تھے۔ وضو کے پانی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نیچے گرتا تھا اس کو وہ ہاتھوں پر لے لیتے تھے، اور ہاتھوں پر لے کر ہاتھوں کو مل لیتے، چہروں پر ملتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ محبت تھی، ورنہ ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ نے کسی سے نہیں پوچھا، نہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو پانی، آپ کے وضو کا جو پانی ہے وہ نیچے گر رہا ہے، ہم اگر آپ کی اجازت ہو ہم اٹھا کے منہ کو مل لیں؟ اجازت نہیں دی، بلکہ خود آگے لگ کے اور وابستگی کے عالم میں، محبت کے عالم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے سے باری لیتے لیتے، وہ کہتا ہے کہ مجھے باری لینے دو، وہ کہتا ہے مجھے باری لینے دو، وہ کہتا ہے کہ مجھے حضور کا پانی لینے دو۔ تو یہ ان کی کوششیں جاری رہتی کہ حضور کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسم کو مل لیں۔ تو یہ محبت ہے، اور جب محبت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر محبوب کی ہر چیز سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، چاہے محبوب کے کپڑے ہوں، چاہے محبوب کا وطن ہو، چاہے محبوب کا گھر ہو، چاہے محبوب کی اولاد ہو۔ ہم آل رسول سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے آل سے محبت کی میری وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ اب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے، اہل بیت سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کی اولاد ہے، حضور کی آل ہے۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک پھینکتے تھے تو صحابہ اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے لے لیتے تھے۔ اتنی محبت، اپنے محبوب کے لعاب دہن کو، تھوک کو بھی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیا، ان کو بھی ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مل لیا۔ اب اس سے بڑی محبت اور کیا ہوگی صحابہ کرام کے دلوں میں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو حضور کو دیکھا اور دیکھ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم نے تو حضور کا زمانہ نہیں دیکھا، حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کو تو ہم نے ظاہری حیات میں نہیں دیکھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ان لوگوں کی جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کریں گے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ آرزو کریں گے کہ اگر حضور کا ایک مرتبہ دیدار ہو جائے تو اس دیدار کے بدلے میں سب کچھ قربان کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے، یعنی ہمارے بارے میں اس زمانے، حضور کے بعد کا جو زمانہ تھا اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صحابہ، تم سے بعد میں آنے والے لوگ وہ بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ تو یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم اور آپ حضور کی محبت میں آئے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت سے
50 دن پہلے واقع فیل رونما ہوا، جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب، آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو جو ہاتھی والے تھے کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہا اشرم ان کا نام تھا، اور حبشہ کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے یمن پر قبضہ کر کے اس کو بھی اپنے گرفت میں لے لیا، پورے یمن پر اپنا تسلط قائم کر دیا، اور اس نے یمن کے اندر ایک شہر صنعا